2024 کا لوک سبھا انتخاب بالکل سر پر ہے۔ مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ انتخاب اس جمہوری ملک کا آخری انتخاب ہوگا اگر بھارتیہ جنتا پارٹی پھر سے اقتدار میں آتی ہے، کیونکہ پچھلے 10 سال کا جو اس کا ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ابھی ہے ملک پر وہ یہاں کی جمہوریت پر ہے اور سیکولرزم پر ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، یہ آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر ہیں، ملک میں بہار میں بھی دورہ کرتے رہتے ہیں اور کافی مشاہدہ ہے ان کا۔ انیس الرحمن صاحب یہ بتائیے کہ اس انتخاب سے آپ کو آنے والے دنوں کی کیا تصویر نظر آتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ انتخاب کا ہونا اس ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کی علامت ہے، اور ہمیں انتخاب کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اور ہم سارے ہی لوگوں سے یہ ضرور کہیں گے کہ اس انتخاب میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے ووٹ کی طاقت کا وہ استعمال کریں۔ ووٹ جو ہے ایک بڑی طاقت ہے اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے، اساس ہے، اس لیے اس اساس کو لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے بی جے پی کا پرفارمنس ہے حال کے برسوں کو لے کر، کس طرح کے وہ پیتے کر سکتی ہے یا انتخابی جو اس کا حربہ ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، اور لوگوں کو کس طرح سے سترک رہنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ بات تو ہے جیسا کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ خطرات کا اور اندیشوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اندیشوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اندیشوں کو اور خطرات کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی پارٹی کی حکومت ہو، ہمیں اس ملک میں جمہوریت کو، سیکولرزم کو، بھائی چارے کو، برابری کو، انصاف کو قائم کرنے کی تحریک ہمیشہ چلاتے رہنی چاہیے۔ حکومتیں تو 5 سال کے لیے بنتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی حکومت بھی آتی ہے تو بیک وقت کوئی قانون ایک دم سے ختم نہیں کرتی ہے۔ اگر جمہوریت میں لوگ زندہ ہیں، سیکولرزم کے اور قانون کو عوام کے لیے بہتر بنانے کے لیے اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو سرکاریں اپنے قدم کو پیچھے کر لیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹرک اور گاڑیوں کے یونین نے اس قانون کا مقابلہ کیا جس سے ان کو ایک بڑی سزا ملنے والی تھی، تو سرکار نے اس کو روک دیا۔ بی جے پی پولرائزیشن کی سیاست میں ماہر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کارڈ اس بار بھی کچھ زیادہ ہی شدت سے کھیلا جائے گا؟ دیکھیے، یہ تو پارٹیوں کے اوپر ہے کہ کون پارٹی کیا کام کرتی ہے۔ کوئی پارٹی جو ہے اس طرح کے کاموں کو کرتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ پولرائزیشن جو ہے وہ تو عوام کے اوپر ہے کہ ہم جو ہے صحیح جو مدعے ہیں اور صحیح جو موضوع ہیں ان کو انتخاب کریں کہ اس ملک میں جو غریبی ہے اس کو کیسے ہم دور کرا سکتے ہیں، جو تعلیم کی کمی ہے، کالجوں کی کمی ہے، یونیورسٹیوں کی کمی ہے، اس کو ہم کیسے اس ملک میں لا سکتے ہیں۔ اس کمی کو دور کر کے ہمیں ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو اس ملک کے لیے، یہاں کی مزدوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے وہ ملک کے پارلیمنٹ میں آواز بن سکیں۔ آپ نے ابھی حال ہی میں ممبئی میں دستور بچاؤ ملک بچاؤ کانفرنس کیا تھا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے، جمہوریت میں تو ہمیشہ حکومتوں کے سامنے اور پارٹیوں کے سامنے صحیح باتیں رکھی جاتی ہیں،
اور اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے جس طرح اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، دولت کا نشہ ہوتا ہے، حکومت کا نشہ ہوتا ہے، تو حکومت کے لوگ جو ہیں بہت ساری ان چیزوں کو اندیکھی کر دیتے ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں، جو انصاف کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے وہ کانفرنس کی کہ اس ملک میں انصاف ضروری ہے، بھائی چارہ ضروری ہے، سیکولرزم ضروری ہے، اور اس ملک میں آپسی جو ہے وواد نہ ہو، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کانفرنس میں پہلی دفعہ آل انڈیا ملی کونسل نے ان معاملات کو اٹھایا جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، جیسے کسانوں کے تعلق کو اٹھایا، دلتوں کے مسائل کو اٹھایا، یہاں جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں یا ہو رہے ہیں، پولیس کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان مسائل کو اٹھایا اور ان قوانین میں تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خوش آئند پہلو ہے۔ اس پہلو پر ملک کے عوام کو سوچنا ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، یہاں سے ناانصافی کو دور کرنے کے لیے ہم کس طرح کی یوجناؤں پر کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے صرف حکومت نہیں ہونی چاہیے، اقتدار نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کی کرسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل جو سنویدھان کے تقاضے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہاں کی ترقی کیسے ہو، برابری کے ساتھ لوگ کیسے آگے بڑھیں، انصاف لوگوں کو کیسے ملے، اور سب سے زیادہ امیدیں جو ہے جب سیاستدانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو عدالتوں سے انصاف کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی تحریکوں کی ضرورت ہے کہ عدالتیں صحیح طور پر اپنے کام کریں اور وہ وہاں سے انصاف جلدی ملے اور لوگوں کو ملے۔ یہ نہیں کہ کسی کو اگر ملزم بنا کر گرفتار کیا گیا تو 10 سال تک اور 5 سال تک جو ہے وہ صرف جیل میں رہے اور اس کو ضمانت نصیب نہیں ہو اور اس کا کیس کا ٹرائل نہیں ہو، اور جب 10 سال 15 سال کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پولیس نے اس کو غلط فہمی کی بنیاد پر گرفتار کیا یا جان بوجھ کر اس کو قصوروار ٹھہرایا، حالانکہ وہ شخص بے قصور تھا۔ بہار میں جاتیہ گننا ہوئی، اس کے بعد سے یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ لگ بھگ 18% آبادی مسلمانوں کی ہے، تو اس حساب سے اس لوک سبھا چناؤ میں بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مسلمانوں کو اپنا امیدوار بنائیں گی۔ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو جاتیہ جن گننا کی بنیاد پر پولیٹیکل میں جو شمولیت ہونی چاہیے اور پولیٹیکل جو حق ملنا چاہیے بہار میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جن پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے انہوں نے بہار کے اس 18% مسلم آبادی کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان پارٹیوں سے جو عام طور پر مسلمانوں کا ووٹ لیتی ہیں اور اپنے اقتدار کو یا لیڈرشپ کو وہ چمکاتی ہیں، چاہے وہ فیل ہو جائیں، وہ ہار جائیں، لیکن وہ مسلمانوں کے ووٹ سے اپنے ووٹ بینک کو ناپتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ آپ جو ہے 18% کے حساب سے اگر آپ مسلمانوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ جو ہے نیائے اور انصاف کے راستے پر چل رہے ہیں، ورنہ اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ نیائے اور انصاف کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ تو یہ تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جنہوں نے یہ صاف کہا کہ ابھی جو لوک سبھا انتخاب کے لیے الگ الگ پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ جس تناسب میں آبادی ہے اس تناسب میں مسلم امیدواروں کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کمی کو یہ پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور سے جو سیکولر پارٹیز ہیں، وہ کب دور کرتی ہیں۔ کیمرہ پرسن شایان حسن کے ساتھ میں سید جاوید حسن، پٹنہ۔ شکریہ۔